الرحیم السلام علیکم۔ ایگل از دا نیشنل ایمبلم آف اسپین۔ ایگل جو ہے وہ کس ملک کا نیشنل ایمبلم ہے؟ وہ ہے اسپین کا۔ ایگل از دا نیشنل ایمبلم آف اسپین۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے بیٹل آف بکسر۔ بیٹل آف بکسر فوٹ ان دا ایئر 1764۔ بیٹل آف بکسر جو ہے وہ 1764 میں لڑی گئی۔ بیٹل آف بکسر واز فوٹ ان دا ایئر 1764۔ وین ریڈ کلیف ایوارڈ واز پروکلیمڈ۔ ریڈ کلیف ایوارڈ کب دیا گیا؟ 17 اگست 1947 کو۔ ریڈ کلیف ایوارڈ جو ہے وہ کب اناؤنس کیا گیا؟ 17 اگست 1947 کو ریڈ کلیف ایوارڈ کو اناؤنس کیا گیا۔ ہو انسٹالڈ چین آف جسٹس۔ چین آف جسٹس کو کس نے انسٹال کیا؟ جہانگیر نے۔ ہو انسٹالڈ دی چین آف جسٹس۔ چین آف جسٹس جو ہے اس کو کس نے انسٹال کیا تھا؟ جہانگیر نے۔ گرین وچ از سچویٹڈ نیئر لندن۔ گرین وچ از سچویٹڈ نیئر لندن۔ نیکسٹ ہے دا گرینز لینڈ آف ایشیا۔ دا گرینز لینڈ آف ایشیا آر کالڈ اسٹیپیز۔ دا گرینز لینڈ آف ایشیا، ایشیا کی جو گرینز لینڈ ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اسٹیپیز۔ بی بی سی اسٹارٹیڈ اٹس فرسٹ ریڈیو ٹرانسمیشن ان 1922۔ برٹش براڈ کاسٹ جو ہے اس نے اپنی ریڈیو ٹرانسمیشن پہلی مرتبہ کب شروع کی؟ 1922 کے اندر۔ بی بی سی started its first radio transmission in 1922. Which Arab country appointed first female کابینہ منسٹر in June 2005؟ تو یہ ہے کویت۔ کویت جو ہے یہ پہلا ملک ہے جس نے پہلی مرتبہ ایک خاتون کو کابینہ منسٹر بنایا جون 2005 کے اندر۔ یہ ہے اس ملک کا نام ہے کویت۔ When did China and Russia sign border agreement؟ چائنا اور رشیا نے بارڈر ایگریمنٹ کب سائن کیا؟ 1 جون 2005۔ چائنا اور رشیا نے بارڈر ایگریمنٹ کب اناؤنس کیا؟ 1 جون 2005 کو چائنا اور رشیا نے بارڈر ایگریمنٹ کیا۔ Who was founder of Republican Party of USA؟ ریپبلکن پارٹی آف امریکہ کے فاؤنڈر کون ہیں؟ الیگزینڈر ہیملٹن۔ ریپبلکن پارٹی آف یو ایس اے کے فاؤنڈر ہیں الیگزینڈر ہیملٹن جو ہے یہ اس کے فاؤنڈر ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان از اپوائنٹڈ فار دی ٹرم آف 3 ایئرس۔ چیف الیکشن کمشنر جو پاکستان کے ہیں ان کو 3 سالوں کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں پاکستان کے ان کو 3 سالوں کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ The Election Commission of Pakistan consists of 3 members including chairman۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے 3 ممبر ہوتے ہیں مطلب چیئرمین کے سمیت۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 3 ممبر ہوتے ہیں انکلوڈنگ چیئرمین۔ دا اسلامک کونسل آف پاکستان consists of such members being not less than 8 and not more than 20۔ جو اسلامک کونسل آف پاکستان ہے اس کے کتنے ممبرز ہوں گے؟ کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 12، یعنی کہ کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 12 اسلامک کونسل آف پاکستان کے ممبر ہوں گے۔ چائنا لانچڈ اٹس فرسٹ مینڈ اسپیس مشن ان 2003۔ چائنا نے جو ہے اس نے اپنا پہلا مینڈ میڈ اسپیس جو یعنی کہ مشن ہے اس کو 2003 میں لانچ کیا۔ چائنا نے اپنا پہلا مینڈ اسپیس مشن جو ہے اس کو 2003 میں لانچ کیا۔ نیکسٹ ہے اسکوپجی۔ اسکوپجی از دا کیپٹل آف مقدونیہ۔ اسکوپجی SKOPJE۔ اسکوپجی جو ہے یہ کس کا کیپٹل ہے؟ مقدونیہ کا۔ Which of the following countries is present in the north of Germany؟ جرمنی کے شمال کی جانب کون سا ملک ہے؟ ڈنمارک۔ جرمنی کے شمال کی جانب کون سا ملک واقع ہے؟ ڈنمارک جو ہے وہ جرمنی کی نارتھ سائڈ پہ واقع ہے۔ نیکسٹ ہے ارک نیوکلیئر پاور پلانٹ از لوکیٹڈ ان ایران۔ ارک ARAK ارک نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے وہ ایران کے اندر لوکیٹ ہے۔ ارک نیوکلیئر پاور پلانٹ از لوکیٹڈ ان ایران۔ نیکسٹ ہے the spherical shape of a small drop of rain is due to atmospheric pressure۔ the spherical shape of a small drop of rain جو مطلب بارش کا قطرہ ہوتا ہے اس کی یعنی کہ جو شکل ہے وہ چھوٹے چھوٹے قطروں جیسی کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ایٹماسفیرک پریشر کی وجہ سے۔ نیکسٹ ہے ہو واز دی گورنر آف بنارس ایٹ دی ٹائم آف اردو ہندی کنٹروورسی۔ اردو ہندی کنٹروورسی کے وقت بنارس کا جو ہے اس وقت گورنر کون تھا؟ اس کا نام تھا شیکسپیئر۔ جو اس وقت بنارس کا گورنر تھا اس کا نام تھا شیکسپیئر۔ ہاؤ مینی مسلمز گاٹ نوبل پرائز ٹل 2011؟
2011 तक कितने मुसलमानों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? 9 मुसलमानों को। 2011 तक कितने मुसलमानों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? सिर्फ यानी कि 9 मुसलमानों को 2011 तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। Nobel Prize winner Muhammad Yunus was born in 1940 at चिटागोंग। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो चिटागोंग में पैदा हुए 1940 के अंदर, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। हाउ मैनी रेडियो स्टेशंस आर वर्किंग इन कंट्री अंडर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन? पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अंदर कितने रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं? 72। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के तहत कितने रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? 72 रेडियो स्टेशन जो हैं वो पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग के तहत काम कर रहे हैं। इन यूएस द फर्स्ट मुस्लिम कांग्रेसमैन इलेक्टेड इन मिड टर्म इलेक्शन 2006 इस केथ एलिसन, उसका नाम था केथ एलिसन। यानी कि अमेरिका के अंदर पहला मुसलमान कांग्रेसमैन जिसको 2006 के इलेक्शन में इलेक्ट किया गया था वो है केथ एलिसन, केथ एलिसन। नेक्स्ट है व्यू ऑफ टिन हेरियर इज़ द चर्चिल्स पेंटिंग। व्यू ऑफ टिन हेरियर जो है ये यानी कि विंस्टन चर्चिल जो कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था, ये उसकी पेंटिंग है। व्यू ऑफ टिन हेरियर जो है ये चर्चिल की पेंटिंग का नाम है। नेक्स्ट है GRPS। GRPS स्टैंड्स फॉर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GRPS जो है इसका मतलब बनता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट है द ब्लाइंड फुटबॉल टीम हैज़ 5 प्लेयर्स। ब्लाइंड फुटबॉल टीम जो है उसके 5 प्लेयर्स होते हैं। ब्लाइंड फुटबॉल टीम जो है उसके अंदर 5 प्लेयर होते हैं। द अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर रूसवेल्ट वाज इलेक्टेड फॉर 4 टाइम्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर रूसवेल्ट जो हैं वो 4 मरतबा प्रेसिडेंट बने। अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर रूसवेल्ट जो हैं वो 4 मरतबा प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट है सिकलैन आइलैंड इज़ लोकेटेड इन ओक्सटॉस्क सी डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया एंड जापान। सिकलैन आइलैंड जो कि लोकेटेड है ऑक्सटॉक OKHOTS के ऑक्सटॉक सी के ऊपर, ये डिस्प्यूटेड है रशिया और जापान के दरमियान। सिकलैन आइलैंड जो है वो रशिया और जापान के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट एशियन हु गॉट नोबेल प्राइज़ इन इकनॉमिक्स वाज अमर्त्य सेन। पहला एशियन जिसको इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया वो है अमर्त्य सेन। पहला एशियन जिसको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया उसका नाम था अमर्त्य सेन। BGB इज़ एन ऑयल एंड गैस सर्चिंग कंपनी ऑफ चाइना। BGB जो है ये एक ऑयल और गैस सर्चिंग कंपनी है चाइना के अंदर। When for the first time UK granted right to vote for women। अमेरिका ने पहली मरतबा औरतों को वोट देने का हक़ कब दिया? 1918 को। अमेरिका के अंदर औरतों को वोट देने का हक़ कब दिया गया? 1918 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग होली प्लेसेस आर इन यरूशलेम। यरूशलेम के अंदर कौन कौन सी होली सिटी है? तो ये है वेलिंग वॉल, डोम ऑफ रॉक और चर्च ऑफ होली स्कल्पचर। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये वहाँ पर लोकेटेड हैं यरूशलेम के अंदर। द फर्स्ट वॉइस वाज ब्रॉडकास्टेड इन द वर्ल्ड इन 1900। पहली मरतबा जो आवाज़ जिसको दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया गया वो सन 1900 में की गई। पहली मरतबा जिस वॉइस को पूरे दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया गया वो 1900 के अंदर उसको ब्रॉडकास्ट किया गया। नेक्स्ट है विजिबल स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्लू। विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? ब्लू कलर की। विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की। हु वाज द पाकिस्तान फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। पाकिस्तान के पहले मजहबी यानी कि अफेयर्स के कौन मिनिस्टर बने? वो थे कौसर नियाज़ी। पाकिस्तान के पहली मरतबा जो मिनिस्टर बने रिलीजियस अफेयर के उनका नाम था कौसर नियाज़ी। टुडे हेवंस हैव बिकम पार्ट ऑफ मैंस वर्ल्ड। ये किसने कहा था? ये कहा था रिचर्ड निक्सन ने। टुडे हेवंस हैव बिकम पार्ट ऑफ मैंस वर्ल्ड, यानी कि आज जन्नत जो है वो इंसानों की दुनिया का हिस्सा बन गई है। ये बात कही थी रिचर्ड निक्सन ने जो कि प्रेसिडेंट थे US के। नेक्स्ट है BUZKUSHI। बुज़कुशी इज़ अ ट्रेडिशनल अफ़गान गेम। बुज़कुशी जो है ये एक अफ़गानिस्तान की ट्रेडिशनल गेम है, बुज़कुशी उसका नाम है। नेक्स्ट है सुरमा, SURMA। सुरमा इज़ द नेम ऑफ रिवर।
SURMA سرما جو ہے یہ ایک دریا کا نام ہے. واٹ از دا نیم آف ہاٹ میلٹن میٹر انڈر نیتھ سالڈ راک؟ تو اسے ہم کہتے ہیں میگما. میگما یعنی کہ وہ سالڈ راکس ہوتی ہیں جو ہاٹ مولٹن فارم میں ہوتی ہیں، ان کو ہم میگما کہتے ہیں. نیکسٹ ہے سوپس اینڈ ڈٹرجنٹس ریموو دا ڈرٹ فرام کلودیز ڈیو ٹو آسموسس. یعنی کہ صابن اور سرف وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ کپڑوں سے گندگی وغیرہ کو نکال دیتے ہیں. کس طریقے کے تحت؟ آسموسس کے تحت. سوپس اور ڈٹرجنٹس جو ہوتے ہیں یہ آسموسس کے تحت کپڑوں سے ڈرٹ کو نکال دیتے ہیں. دا نیم آف فیمیل ماسکیٹو کازز ملیریا فیور از اینوفیلس. دا نیم آف فیمیل ماسکیٹو یعنی کہ وہ فیمیل ماسکیٹو جو ملیریا کا بخار پیدا کرتی ہے اس کا نام ہے اینوفیلس. وہ فیمیل ماسکیٹو جو ملیریا کا بخار دیتی ہے اسے کہتے ہیں اینوفیلس. ہیومن آئی از سینسٹیو ٹو گرین لائٹ. انسانی آنکھ جو ہوتی ہے وہ گرین لائٹ سے سینسٹیو ہوتی ہے. ہیومن آنکھ جو ہوتی ہے وہ گرین لائٹ سے سینسٹیو ہوتی ہے. وائرلیس ٹیلی گرافی واز پائونیئرڈ ان 1894 بائی گلیلمو مارکونی. وائرلیس ٹیلی گرافی جو ہے وہ 1894 کے اندر اس کو کس نے بنایا تھا؟ گلیلمو مارکونی نے وائرلیس ٹیلی گرافی کو بنایا تھا پہلی مرتبہ. نیکسٹ ہے اسکاؤٹس از اے سائنس آف سینڈ. اسکاؤٹس جو ہے یہ ایک سائنس ہے کس کی؟ سینڈ کی. اسکاؤٹس از اے سائنس آف سینڈ. 1 US بیرل آئل از اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو 168 لیٹرس. ایک US بیرل جو ہوتا ہے اس میں 168 لیٹرز آئل جو ہے وہ ہوتا ہے. 1 US بیرل آئل کے اندر 168 لیٹرز آف آئل ہوتا ہے. کیلری از اے یونٹ آف انرجی. کیلری جو ہے یہ انرجی کا یونٹ ہے. کیلری جو ہے یہ انرجی کا یونٹ ہے. دا فرسٹ لانگ ڈسٹینس ٹیلی فون لائن واز انسٹالڈ ان 1884 ان بوسٹن اینڈ نیو یارک. پہلی مرتبہ جو لانگ ڈسٹینس ٹیلی فون لائن بنائی گئی 1884 میں وہ بوسٹن اور نیو یارک کے درمیان بنائی گئی. پہلی مرتبہ لانگ ڈسٹینس ٹیلی فون لائن جو ہے اس کو 1884 کے اندر بنایا گیا بوسٹن اور نیو یارک کے درمیان. نیکسٹ ہے تھنیٹوفوبیا. THANATO. تھنیٹوفوبیا از اے فیئر آف ڈائنگ یا ڈیتھ. تھنیٹوفوبیا جو ہے وہ مرنے کا خوف کہلاتا ہے. تھنیٹوفوبیا مرنے کے خوف کو کہتے ہیں. ہائیلی ٹرانسمیسیبل ڈیزیز آر ٹرمڈ ایز کانٹیگیس. ہائیلی ٹرانسمیسیبل ڈیزیز ایسی بیماری جو بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتی ہے اسے کہتے ہیں کانٹیگیس. ایسی بیماری جو بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتی ہے اسے کہتے ہیں کانٹیگیس. پلیگ PLAGUE. پلیگ از این ایپیڈیمک ڈیزیز اینڈ اٹ از ٹرانسمیٹڈ بائی ریٹس. پلیگ جو ہے یہ ایک ایپیڈیمک ڈیزیز ہے یعنی کہ پلیگ کہتے ہیں طاعون کو اور یہ پھیلتی ہے چوہوں کی وجہ سے. نیکسٹ ٹوٹل پیریڈ آف عباسی خلیفہ. عباسی خلافت نے کتنے عرصے حکومت کی؟ 508 سال. عباسی خلافت نے کتنے عرصے حکومت کی؟ 508 ایئرس. نیکسٹ فرسٹ بایوگرافی آن دی لائف آف ہولی پرافٹ از ریٹن بائی ابن الحشم. پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر بایوگرافی لکھی تھی ابن حشم نے. پہلی مرتبہ بایوگرافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر لکھی تھی ابن الحشم نے. نیکسٹ ہے ہولی پرافٹ ڈائیڈ آن 8 جون 632. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کب ہوا؟ 632 عیسوی کے اندر. 8 جون 632 عیسوی کے اندر آپ کی یعنی کہ وصال ہوا. نیکسٹ ہے بیئر از دا نیشنل سمبل آف رشیا. بیئر جو ہے یعنی کہ چیتا بیئر کہتے ہیں ریچھ کو. ریچھ جو ہے یہ نیشنل سمبل ہے کہ کہاں کا؟ رشیا کا. نیکسٹ ہے ہو از کالڈ ایز مین آف ڈیسٹنی اینڈ لٹل کارپورل. مین آف ڈیسٹنی اور لٹل کارپورل یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نیپولین کو. مین آف ڈیسٹنی اور لٹل کارپورل یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ نیپولین کو کہا جاتا ہے. دی اونلی پرسن ٹو ون 2 انشیئرڈ نوبل پرائزز. صرف ایک انسان جس کو 2 انشیئرڈ نوبل پرائز ملے وہ ہے لائنس پاولنگ. وہ ایک انسان جس کو 2 نوبل پرائز دیے گئے وہ ہے لائنس پاولنگ. ایک اس کو کیمسٹری کے اندر اور دوسرا پیس کے اندر ان کو نوبل پرائز دیا گیا. نیکسٹ ہو از کالڈ دی فادر آف کامیڈی. فادر آف کامیڈی کس کو کہا جاتا ہے؟ ارسطوفینس کو. دی فادر آف کامیڈی کن کو کہا جاتا ہے؟ ارسطوفینس کو فادر آف کامیڈی کہا جاتا ہے.
King Faisal was shot dead by his nephew in 1975 in the city of Riyadh. بادشاہ یعنی کہ کنگ فیصل جو ہے اس کو اس کے اپنے بھتیجے نے 1975 کے اندر ریاض میں قتل کیا تھا کنگ فیصل کو. پاکستانی کلچر از اے مکسڈ کلچر. پاکستانی کلچر جو ہے وہ مکسڈ کلچر ہے. پاکستان کا جو کلچر ہے وہ مکسڈ کلچر ہے. واٹ از ایکویناکس؟ ایکویناکس کیا چیز ہے؟ ڈے اینڈ نائٹ آر آف سیم لینتھ. ایکویناکس کہتے ہیں جب دن اور رات بالکل ایک جتنی لینتھ کے ہوں. ایکویناکس کہتے ہیں جب دن اور رات جو ہیں وہ ایک ہی لینتھ کے ہوں. ہو از دا فادر آف جیوگرافی؟ فادر آف جیوگرافی کون ہے؟ وہ ہیں ہیروڈوٹس. HERODOTUS. فادر آف جیوگرافی کن کو کہا جاتا ہے؟ ہیروڈوٹس کو فادر آف جیوگرافی بھی کہا جاتا ہے. دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا واز ڈاکٹر راجندر پرساد. پہلے انڈیا کے پریزیڈنٹ کون تھے؟ ڈاکٹر راجندرا پرساد جو ہیں وہ پہلے انڈین پریزیڈنٹ تھے. فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا ڈاکٹر راجندر پرساد. نیکسٹ ہے وین واز دی فرسٹ وومن بینک اسٹیبلش ان پاکستان؟ پاکستان میں پہلا عورتوں کا بینک کب بنا؟ 1 دسمبر 1989 کو. فرسٹ وومن بینک پاکستان کے اندر کب بنا؟ 1 دسمبر 1989 کو. نیم دا موسٹ پاپولر سٹی آف KPK. KPK کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے پشاور. KPK کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر کون سا ہے؟ پشاور. نیم دا ینگسٹ پریزیڈنٹ آف USA who was vice president but had to take over after the assassination of President William McKinley. تو یہ ہے پریزیڈنٹ تھیوڈور روزویلٹ. تھیوڈور روزویلٹ جو ہے یہ سب سے ینگسٹ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، جو کہ پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے، لیکن جب پریزیڈنٹ ولیم میکلینے کو قتل کر دیا گیا تو پھر یہ پریزیڈنٹ بن گئے. ان کا نام تھا تھیوڈور روزویلٹ. نیکسٹ ہے مسٹر جوگندر ناتھ منڈال. فرسٹ مائنارٹی منسٹر ان پاکستان. ہیلڈ دا پورٹ فولیو آف لا. مسٹر جوگندر ناتھ منڈال جو ہیں یہ پاکستان کی مائنارٹی سے پہلے منسٹر بنے تھے، اور انہوں نے کون سا پورٹ فولیو سنبھالا تھا؟ لا اینڈ آرڈر کا. انہوں نے پورٹ فولیو سنبھالا تھا وزیر قانون کا. نیکسٹ ہے فرسٹ پروونشیل الیکشن آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ور ہیلڈ ان 1951. پہلے صوبائی الیکشن پاکستان بننے کے بعد کب ہوئے؟ 1951 کو. پہلے صوبائی الیکشن 1951 کے اندر ہوئے تھے. نیکسٹ ہے فائنل سرنڈر آف برٹش فورسز بیفور دی امریکن کمانڈ ٹک پلیس ایٹ یارک ٹاؤن. فائنل سرنڈر آف برٹش فورسز بیفور دی امریکن کمانڈ ٹک پلیس ایٹ یارک ٹاؤن، یعنی کہ پہلی مرتبہ جو برطانیہ کی فورسز ہیں انہوں نے امریکن کمانڈ کے سامنے گھٹنے کب ٹیکے، سرنڈر کب کیا؟ تو انہوں نے یارک ٹاؤن کے اندر سرنڈر کیا. نیکسٹ ہے دا ورکر ہو ورکس وین ہیز فیلو ورکس آر آن اسٹرائک، یعنی کہ ایسا مزدور جو اس وقت بھی کام کر رہا ہو جب اس کے فیلو ورکر اسٹرائک کر رہے ہوں تو اسے کہتے ہیں اسکیب. A worker who works when his fellow workers are on strike، تو اس کو کہتے ہیں، ایسے ورکر کو کہتے ہیں اسکیب. Which Indian state is called communist state؟ کون سی انڈین اسٹیٹ کو کمیونسٹ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے؟ وہ ہے کیرالا. وہ کون سی انڈین اسٹیٹ ہے جس کو کمیونسٹ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے؟ کیرالا کو کمیونسٹ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے. How many verses of Holy Quran are about science؟ سائنس کے متعلق قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں؟ 756. قرآن پاک کے اندر سائنس کے متعلق کتنی آیتیں ہیں؟ 756 آیتیں. فرسٹ ٹیکنالوجی آف مین آن ارتھ از یوز آف فائر. پہلی ٹیکنالوجی جو انسانوں نے زمین کے اوپر استعمال کی وہ ہے آگ کا استعمال. پہلی ٹیکنالوجی جو انسانوں نے زمین پہ استعمال کی وہ ہے آگ کا استعمال. الزائمر جو کہ ایک مینٹل ڈیزیز ہے، اس کا ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ 21 سپتمبر کو. الزائمر جو کہ ایک دماغی بیماری ہے، اس کا ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ 21 سپتمبر کو ہر سال. نیکسٹ ہے لٹرل میننگ آف ابلیس. ابلیس کا کیا مطلب ہے؟ ڈس اپوائنٹڈ ون. ابلیس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ڈس اپوائنٹڈ ون، یعنی کہ مایوس کرنے والا. نیکسٹ ہے ٹوٹل نمبر آف امیہ رولرز آر 14. ٹوٹل نمبر آف امیہ رولرز، امیہ کے رولرز کی تعداد کتنی ہے؟ 14. امیہ رولرز کی تعداد کتنی ہے؟ 14، اور انہوں نے ٹوٹل حکومت کی ہے 90 سال تک. امیہ رولرز کی تعداد ہے 14. نیکسٹ وچ ون از کالڈ ام شہیحین. ام صحیحین کن کو کہا جاتا ہے؟ موطا امام مالک کو. ام الصحیحین یعنی کہ کس کی بک کو کہا جاتا ہے؟ موطا امام مالک کو.
الصحیحین کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے عتیق، عتیق واز ٹائٹل آف حضرت ابوبکر صدیق، عتیق جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ٹائٹل تھا۔ ATIQ عتیق از دا ٹائٹل آف حضرت ابوبکر صدیق۔ نیکسٹ ہے ہو واز گیون دا ٹائٹل آف اسپیکر آف پروفٹ، اسپیکر آف پروفٹ کن کا ٹائٹل ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اسپیکر آف دی پروفٹ، اسپیکر آف دی پروفٹ یہ کن کا ٹائٹل ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ فرسٹ بک آف حدیث، حدیث کے اوپر پہلی کتاب موطا امام مالک نے لکھی، حدیث کے اوپر پہلی کتاب موطا امام مالک نے لکھی۔ نیکسٹ ہے موطا یعنی کہ جو امام مالک نے لکھی۔ نیکسٹ ہے وچ اردو نیوز پیپر از پبلشڈ فرام انگلینڈ آلسو، وہ کون سا اردو نیوز پیپر ہے جو کہ انگلینڈ میں بھی شائع ہوتا ہے؟ یہ ہے جنگ۔ وہ کون سا اردو کا نیوز پیپر ہے جو انگلینڈ میں بھی شائع ہوتا ہے؟ وہ ہے اردو نیوز پیپر جنگ۔ نیکسٹ ہے وچ آف دی فالوئنگ US اسٹیٹ از کالڈ دی لان اسٹار ریپبلک، وہ کون سی امریکن اسٹیٹ ہے جس کو دی لان اسٹار ریپبلک بھی کہا جاتا ہے؟ وہ ہے ٹیکسس۔ وہ کون سی امریکن اسٹیٹ ہے جس کو دی لان اسٹار ریپبلک بھی کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہے ٹیکسس۔ دی جیز ایج ریفرز ٹو 1920، جیز ایج کس کے ساتھ ریفر کی جاتی ہے؟ 1920 کے ساتھ۔ دی جیز ایج ریفرز ٹو 1920۔ واٹ از میا، میا کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایئر لائن کا نام ہے۔ میا کیا چیز ہے؟ میا ایک ایئر لائن کا نام ہے۔ واٹ ڈو یو مین بائی ہیپٹیکریسی، HEPTARCHY، ہیپٹارکی کا کیا مطلب بنتا ہے؟ گورنمنٹ آف 7 رولرز ان UK۔ ہیپٹارکی HEPTARCHY، ہیپٹارکی کا کیا مطلب بنتا ہے؟ گورنمنٹ آف 7 رولرز ان UK، یعنی کہ امریکہ کے اندر 7 رولرز کی حکومت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیپٹارکی۔ نیکسٹ ہے in American history an elected person or group that has failed for re-election but continues to hold office until the term expired is called lame duke۔ امریکہ کی ہسٹری کے اندر یعنی کہ الیکٹڈ پرسن یا کوئی ایک گروپ جو کہ دوبارہ ری الیکشن میں تو کامیاب نہ ہو سکتا ہو لیکن پھر بھی اپنی مدت ختم ہونے تک وہ یعنی کہ حکومت میں رہے تو اس کو کہتے ہیں یعنی کہ وہ ہے لیم ڈیوک، اسے کہتے ہیں لیم ڈیوک۔ نیکسٹ وین واز دی کارنر اسٹون آف وائٹ ہاؤس لیڈ، کارنر اسٹون آف وائٹ ہاؤس کو کب بنایا گیا؟ 13 اکتوبر 1792 کو۔ کارنر اسٹون آف وائٹ ہاؤس یعنی کہ وائٹ ہاؤس کو کب اس کی بنیادیں رکھی گئیں؟ 13 اکتوبر 1792 کو۔ ہو واز دی فرسٹ US وومن ان کابینہ، امریکہ کے اندر پہلی وومن کابینہ یعنی کہ پہلی کابینہ کی وومن منسٹر کون بنی؟ وہ تھیں فرینزک پارکنز، فرینزک پارکنز ان کا نام ہے۔ دا فرسٹ US وومن ان کابینہ یعنی کہ امریکی کابینہ کے اندر پہلی عورت کون تھی؟ فرینکس پارکنز۔ وچ آف دی فالوئنگ US پریزیڈنٹ کابینہ از نون ایز کچن کابینہ، تو یہ ہے اینڈریو جیکسن۔ اینڈریو جیکسن یہ وہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں جن کی کابینہ کو کہا جاتا ہے کچن کابینہ۔ امریکن پریزیڈنٹ جن کی کابینہ کو کچن کابینہ بھی کہا جاتا تھا وہ ہے ان پریزیڈنٹ کا نام ہے اینڈریو جیکسن۔ دی US کانگریس اینڈ سینٹ ریزڈ ڈیپٹ لمٹ آف US گورنمنٹ بائی ان اگست 2011، تو یہ ہے 400 بلین۔ نیکسٹ ہے کولازم، COLOSSULM، کولازلم این ایمفی تھیٹر واز بلڈ ان روم۔ کولازلم جو کہ ایک ایمفی تھیٹر ہے اس کو کہاں پر بنایا گیا ہے؟ روم کے اندر۔ کمیونسٹ ریولیوشن ان رشیا ٹک پلیس ان دا منتھ آف اکتوبر، کمیونسٹ ریولیوشن رشیا کے اندر کب آیا؟ اکتوبر کے اندر۔ کمیونسٹ ریولیوشن والدیمیر لینن جو ہیں وہ رشیا کے اندر کب لے کر آئے؟ 1919 کے اندر، وہ اکتوبر کے مہینے میں۔ نیکسٹ ہے ہو بلٹ دا فرسٹ اسٹیم لوکوموٹیو ان 1804، پہلا اسٹیم لوکوموٹیو 1804 میں کس نے بنایا؟ رچرڈ ٹریویتھک نے، TREVITHIC، رچرڈ ٹریویتھک نے پہلی مرتبہ جو ہے اسٹیم لوکوموٹیو 1804 میں بنایا تھا۔ ہو بلٹ دا فرسٹ اسٹیم لوکوموٹیو ان 1804؟ رچرڈ ٹریویتھک۔ نیکسٹ ہے وین دا 1BM/360 دا فرسٹ کمپیٹیبل فیملی آف کمپیوٹر واز لانچ، تو یہ 1964 کے اندر پہلی کمپیٹیبل فیملی آف کمپیوٹر کو لانچ کیا گیا 1964 میں۔ ان وچ ایئر فرسٹ انٹیگریٹڈ سرکٹ واز کنسٹرکٹیڈ، کون سے سال کے اندر پہلا انٹیگریٹڈ سرکٹ جو ہے وہ بنایا گیا؟ 1958 کے اندر۔
کون سے سال کے اندر پہلا انٹیگریٹڈ سرکٹ جو ہے وہ بنایا گیا؟ وہ 1968 میں پہلا انٹیگریٹڈ سرکٹ جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے وین دا فرسٹ میس پروڈیوسڈ میکینیکل کیلکولیٹر واز پروڈیوسڈ بائی چارلس تھام۔ چارلس تھام نے پہلی مرتبہ مکینیکل کیلکولیٹر کب بنایا؟ 1820 کے اندر۔ چارلس تھام نے پہلی مرتبہ مکینیکل کیلکولیٹر جو ہے وہ کب بنایا؟ 1820 کے اندر۔ نیم دا سائنٹسٹ ہو پروڈیوس کیلکولیٹر، اس انسان کا نام بتائیں جس نے کیلکولیٹر بنایا تھا۔ وہ ہے بلیزی پاسکل۔ وہ انسان جس نے کیلکولیٹر کو بنایا اس کا نام ہے بلیزی پاسکل۔ نیکسٹ ہے ہو انوینٹڈ لاگریتھم ان 1614۔ لاگریتھم کو 1614 میں کس نے بنایا؟ جان نیپیئر نے۔ لاگریتھم کو 1614 کے اندر کس نے بنایا تھا؟ جان نیپیئر نے۔ نیکسٹ ہے کمکارڈر۔ کمکارڈر از اے ورڈ یوزڈ فار ویڈیو کیمرہ۔ کمکارڈر جو ہے یہ ایک وہ لفظ ہے جو ویڈیو کیمرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کمکارڈر ایک ایسا ورڈ ہے جو ویڈیو کیمرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ این اولڈ اینڈ ایکسپیرینس سیلر اور اے سی پائرٹ از نون ایز سیب۔ ایک یعنی کہ اولڈ اور ایکسپیرینس سمندر میں تیرنے والا ایک یعنی کہ ایکسپیرینس بندہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیب، SEAB۔ ایک ایکسپیرینس سیلر کو کیا کہتے ہیں؟ سیب۔ نیکسٹ ہے وچ کنٹری لانچ دی ورلڈ فرسٹ الیکٹرک پیسنجر ایئر کرافٹ آن 9 جون 2015؟ تو یہ ہے چائنا۔ چائنا جو ہے یہ پہلا ملک ہے جس نے پہلی مرتبہ الیکٹرک پیسنجر ایئر کرافٹ جو اس نے بنایا ہے جون 2015 کے اندر، الیکٹرک پیسنجر ایئر کرافٹ۔ نیکسٹ ہے واٹ از دا نیم آف دی فرسٹ پرائیویٹائز ایئرپورٹ اوپن ان سعودی عربیہ carried to accommodate مسلم پلگرم؟ تو یہ ہے پرنس محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ۔ پرنس شہزادہ محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ کے نام سے ایک ایئرپورٹ بنایا گیا ہے، پہلا پرائیویٹائز ایئرپورٹ جو سعودی عربیہ میں کھولا گیا ہے، اور وہ مسلمان جو یعنی کہ پلگرم ہیں جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے کھولا گیا۔ اچھا جی نیکسٹ ہے واٹ از دا نیم آف فرسٹ ورلڈ سولر پاور پلین؟ پہلا سولر پاور پلین جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ سولر امپیوس۔ دا نیم آف فرسٹ ورلڈ سولر پاور پلین، دنیا کا پہلا سولر پاور پلین جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ سولر امپیوس اس کا نام ہے، سولر امپیوس۔ اچھا جی اس کے بعد ہے دا فرسٹ چائلڈ ود HIV ٹو بی کیورڈ ایٹ دی ایج آف 2 بلانگ ٹو وچ کنٹری؟ تو اس کا تعلق تھا USA سے۔ پہلا یعنی کہ وہ پہلا بچہ جو کہ HIV سے کیور ہوا۔ HIV ایک وائرس ہے جو ایڈز کی بیماری کو پیدا کرتا ہے، اور پہلا بچہ وہ کون سے ملک کا تھا؟ جو کہ 2 سال کا تھا، اور وہ یعنی کہ HIV بیماری سے اس کو ٹھیک کیا گیا، وہ ہے امریکہ کے اندر، وہ بچہ تھا امریکہ کا۔ نیکسٹ ہے دا لارجسٹ فلیگ ایور میڈ ویٹ ایٹ 5 ٹن with 64 miles آف تھریڈ سرٹیفائڈ بائی گینس ورلڈ ریکارڈ بلانگ ٹو وچ کنٹری؟ تو یہ رومانیہ سے۔ دنیا کا پہلی مرتبہ سب سے بڑا جھنڈا جس کا وزن تھا 5 ٹن کا، اور اس کی لینتھ تھی یعنی کہ اس میں جو دھاگے تھے وہ تقریباً 44 مائل کے تھے، اور اس کو گینس ورلڈ ریکارڈ بھی دیا گیا، اور اس جھنڈے کا تعلق ہے رومانیہ سے۔ نیکسٹ ہے کہ وچ لینگویج از ریٹن فرام ٹاپ ٹو باٹم اینڈ فرام لیفٹ ٹو رائٹ؟ وہ کون سی زبان ہے جس کو ٹاپ سے باٹم اور لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہے جاپانیز۔ وہ کون سی زبان ہے جس کو ٹاپ سے باٹم اور لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہے جاپانیز۔ ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دی سن ان دا ڈائریکشن ویسٹ ٹو ایسٹ، یعنی کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے کس طرح؟ ویسٹ ٹو ایسٹ کی طرف، ویسٹ ٹو ایسٹ یعنی کہ مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے۔ وچ انسٹرومنٹ میئر اسپیڈ آف شپ؟ وہ کون سا انسٹرومنٹ ہے جو یعنی کہ جو شپ ہوتے ہیں ان کی اسپیڈ کو میئر کرتا ہے؟ تو یہ ہے اینگسٹرم۔ وہ کون سا انسٹرومنٹ ہے جو کہ جہازوں کی اسپیڈ کو میئر کرتا ہے؟ اس انسٹرومنٹ کا نام ہے اینگسٹرم۔ نیم دا مسلم سائنٹسٹ ہو پریزنٹڈ دی لا آف ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن؟ وہ مسلمان سائنسدان جس نے لا آف ریفلیکشن اور ریفریکشن دیا، تو وہ ہے ابن الحشم۔ وہ مسلمان سائنسدان جس نے لا آف ریفلیکشن اور ریفریکشن دیا وہ تھا ابن الحشم۔ which oath historically taken by physician and other healthcare professionals swearing to practice medicine ethically؟ تو یہ ہے ہپوکریٹک اوتھ۔ ہپوکریٹک اوتھ جو ہے یہ ان ڈاکٹروں اور پروفیشنل سے لی جاتی ہے جنہوں نے میڈیکل فیلڈ میں کام کرنا ہو۔
हिपोक्रेटिक ओथ जो है ये उन प्रोफेशनल से ली जाती है जिन्होंने मेडिकल फील्ड में काम करना हो। एक्सट्रीम एंड इरेशनल फियर ऑफ डेथ इज़ नोन एज जेनेथोफोबिया, यानी कि मौत का बहुत ज़्यादा ख़तरा होना ये क्या कहलाता है, जेनेथोफोबिया इसको कहते हैं, जेनेथोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड, यानी कि क्राउड कहते हैं रश वाली जगह को, फियर ऑफ क्राउड जो है ये क्या कहलाता है, ऑक्लोफोबिया, OCHLOPHOBIA, ऑक्लोफोबिया। द फियर ऑफ क्राउड इज़ कॉल्ड ऑक्लोफोबिया। रिसेंटली विच कंट्री डिसाइडेड टू मेक प्लास्टिक करेंसी इंस्टेड ऑफ पेपर करेंसी, तो ये है UK, यानी कि पिछले कुछ वक्तों में वो कौन सा मुल्क है जिसने फैसला किया कि वो प्लास्टिक करेंसी को लेकर आएगा पेपर करेंसी की जगह पे, तो ये UK के अंदर। रिसेंटली विच कंट्री डिसाइडेड टू मेक प्लास्टिक करेंसी इंस्टेड ऑफ पेपर करेंसी। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन सा है, इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर यानी कि हथियारों को इंपोर्ट करने वाला वो कौन सा मुल्क है, ये है इंडिया। इंडिया जो है वो सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है। Who was the first British sovereign to make Buckingham Palace in regular residence, वो पहली ब्रिटिश सॉवरन जिसने बुकिंगम पैलेस को अपनी रहाइश बनाया, तो ये है क्वीन विक्टोरिया। वो पहली ब्रिटिश सॉवरन जिसने बुकिंगम पैलेस को अपना रेगुलर रेजिडेंस बनाया उसका नाम था क्वीन विक्टोरिया। इन विच ईयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन, बरतानिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ, 1917 को। बरतानिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ, 1917 के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी मेड ऑफ कॉपर प्रेजेंटेड बाय फ्रांस एंड गिवन इन 1886, तो इसकी हाइट है 258 मीटर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कॉपर से बनाया गया है और फ्रांस ने उसको बनाया है, और मतलब उसको 1886 में अमेरिका को दिया गया और इसकी हाइट है 258 मीटर। हु यूज़ द टर्म आयरन कर्टन फॉर रशिया, आयरन कर्टन की टर्म किसने इस्तेमाल की रशिया के लिए, विंस्टन चर्चिल ने। आयरन कर्टन की जो टर्म है ये रशिया के लिए किसने इस्तेमाल की, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर्स डज द US सेनेट कंटेन, US सेनेट में कितने मेंबर होते हैं, 100। US सेनेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 100। When and in which treaty so the Britain acknowledged independence of USA, मतलब कौन से मुआहदे के तहत बरतानिया ने अमेरिका को आज़ादी दी, तो ये है 1783 के अंदर होने वाला मुआहदा ट्रीटी ऑफ पेरिस। वो कौन सा यानी कि बरतानिया जो है उसने अमेरिका को कब आज़ादी दी, तो उसने 1783 के अंदर ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत अमेरिका को आज़ादी दी। नेक्स्ट है हाउ मैनी प्रेसिडेंट्स ऑफ US वर असैसिनेटेड, अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट जो हैं जिनको कत्ल किया गया, 4। अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट जो हैं जिनको कत्ल किया गया वो हैं 4। नेक्स्ट है बाय व्हाट नेम घाना वाज नोन बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस, तो ये है गोल्ड कोस्ट, घाना जिसको यानी कि पहले किस नाम से जाना जाता था, गोल्ड कोस्ट के नाम से। बाय व्हाट नेम घाना वाज नोन बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि घाना को आज़ादी से पहले कौन से नाम से जाना जाता था, उसका नाम था गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट है विच ब्रिज इन इस्तांबुल कनेक्ट यूरोप विद एशिया, इस्तांबुल के अंदर वो कौन सा ब्रिज है जो यूरोप को एशिया के साथ कनेक्ट करता है, तो ये है गोल्ड हार्प ब्रिज, गोल्ड हार्प ब्रिज। इस्तांबुल के अंदर वो कौन सा ब्रिज है जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है, तो उसका नाम है गोल्ड हार्प ब्रिज। व्हाट इज़ मेजॉरिटी रिलीजन ऑफ जापान, जापान के अंदर मेजॉरिटी रिलीजन कौन सा है, शिंटोइज़म। जापान के अंदर मेजॉरिटी रिलीजन कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा मज़हब कौन सा है, शिंटो, जिसको शिंटोइज़म भी कहते हैं। नेक्स्ट विच सिटी इज़ बिल्ड ऑन 118 आइलैंड, वो कौन सा मुल्क है जो 118 आइलैंड के ऊपर मबनी है, तो ये है वेनिस। वो कौन सा शहर है जो 118 आइलैंड के ऊपर बनाया गया है, ये है वेनिस। बाय विच नेम वाइट हाउस वाज फॉर्म्ड ऑनली, बाय विच नेम वाइट हाउस वाज फॉर्मली नोन, यानी कि वाइट हाउस के पुराना नाम क्या था, वो था एग्जेक्टिव मैंशन, एग्जेक्टिव मैंशन। वाइट हाउस का पुराना नाम क्या था, एग्जेक्टिव मैंशन। द राइट ब्रदरान मेड एयरक्राफ्ट बट व्हाट वाज देयर ओरिजिनल प्रोफेशन, राइट ब्रदरान जो है उन्होंने हवाई जहाज़ को बनाया लेकिन उनका प्रोफेशन क्या था, वो बाइसिकल मैन्युफैक्चरर थे, यानी कि वो साइकिलें बनाया करते थे, बाइसिकल बनाने का काम किया करते थे।
آفٹر انگلش وچ از دا موسٹ وائڈلی یوز لینگویج ایز ویل، تو وہ ہے جرمن، یعنی کہ انگریزی کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان یعنی کہ کون سی ہے، وہ ہے جرمن۔ آفٹر انگلش وچ از دا موسٹ وائڈلی یوز لینگویج ایز ویل، تو یہ اس لینگویج ہے جرمن۔ آؤٹ آف 193 ساورن انڈیپینڈنٹ نیشنز آف دی ورلڈ، ہاؤ مینی آر ریپبلکس اینڈ ہاؤ مینی آر انڈر پرسنل رول؟ تقریباً 193 ممالک میں سے کتنے زیادہ ریپبلک ہیں اور کتنے زیادہ پرسنل رول میں ہیں؟ تو تقریباً 147 ممالک جو ہیں وہ ساورن ہیں اور 46 ممالک جو ہیں وہ پرسنل رول میں آتے ہیں۔ 193 کنٹریز میں سے 147 ریپبلک اور 46 جو ہیں وہ پرسنل رول میں۔ نیکسٹ دا فیمس پینٹنگ مونا لیزا از ڈسپلیڈ ایٹ وچ میوزیم؟ مونا لیزا جو کہ مشہور پینٹنگ ہے وہ کون سے میوزیم میں ہے؟ وہ ہے لوور میوزیم پیرس کے اندر۔ مشہور پینٹنگ مونا لیزا جو ہے وہ کون سے میوزیم میں ہے؟ وہ ہے لوور میوزیم پیرس کے اندر۔ نیکسٹ ہے واٹ ڈز میگنا کارٹا لٹرلی مین؟ میگنا کارٹا کا کیا مطلب ہے؟ گریٹ چارٹر۔ میگنا کارٹا کا کیا مطلب ہے؟ گریٹ چارٹر۔ میگنا کارٹا کو 1215 کے اندر جو ہے وہ سائن کیا گیا۔ اچھا جو اس کے بعد ہے واٹ از دا ہائٹ اینڈ وڈتھ آف وال آف چائنا؟ جو چائنا دیوار چین ہے اس کی کتنی وڈتھ ہے اور کتنی ہائٹ ہے؟ اس کی ہائٹ ہے 15 میٹر اور اس کی چوڑائی ہے 7 میٹر۔ وال آف چائنا جو ہے اس کی یعنی کہ اونچائی ہے 15 میٹر اور اس کی وڈتھ ہے، چوڑائی جو ہے وہ 7 میٹر ہے۔ نیکسٹ نیم دا کنٹری وچ از ایڈمنسٹرڈ بائی ساؤتھ افریقہ؟ وہ کون سا ملک ہے جس کو ساؤتھ افریقہ ایڈمنسٹر کرتا ہے؟ تو یہ ہے نمیبیا۔ نیم دا کنٹری وچ از ایڈمنسٹرڈ بائی ساؤتھ افریقہ؟ وہ کون سا ملک ہے جس کو ساؤتھ افریقہ ایڈمنسٹر کرتا ہے؟ تو یہ ہے نمیبیا۔ نیکسٹ ہے ون بریک اپ اینڈ مرجر آف جرمنی اکرڈ؟ جرمنی کب ٹوٹا اور پھر کب دوبارہ مرج ہوا؟ جرمنی 1945 میں ٹوٹا اور 1990 میں مرج ہو گیا۔ جرمنی جو ہے وہ 1945 کے اندر ٹوٹا اور پھر 1990 کے اندر آپس میں یہ دونوں شہر جو ہیں وہ مرج ہو گئے۔ نیکسٹ ہے نیم دا کنٹری وچ واز نیمڈ آفٹر ایکویٹر؟ وہ کون سا ملک ہے جس کو ایکویٹر کے نام سے یعنی کہ اس کا نام رکھا گیا؟ وہ ہے ایکواڈور۔ نیم دا کنٹری وچ واز نیمڈ آفٹر ایکویٹر؟ وہ کون سا ملک ہے جس کو ایکویٹر کے نام سے رکھا گیا ہے؟ یہ ہے ایکواڈور۔ نیکسٹ ہے وچ ہیز لیگز بٹ کین ناٹ واک؟ وہ کون سا پرندہ ہے جس کی لیگس تو ہیں لیکن وہ چلتا نہیں؟ تو یہ ہے ہمنگ برڈ۔ ہمنگ برڈ جو ہے یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کی لیگس تو ہیں بیٹھنے کے لیے لیکن چلنے کے لیے نہیں۔ نیکسٹ ہے وچ ڈیجٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان رومن نیومرل؟ رومن نیومرلس کے اندر کون سا ورڈ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ تو یہ ہے 0، یعنی کہ رومن کی گنتی کے اندر کون سا جو لفظ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ تو یہ ہے 0۔ نیکسٹ ہے وچ کنٹری ہیز اٹس فلیگ آن اٹس میپ؟ وہ کون سا ملک ہے کہ جس کا یعنی کہ فلیگ جو ہے وہ اس کے میپ پہ ہے؟ تو یہ ہے لیتھوینیا۔ وچ کنٹری ہیز اٹس فلیگ آن اٹس میپ؟ وہ کون سا ملک ہے جس کے میپ کے اوپر اس کا فلیگ ہے؟ تو یہ ہے لیتھوینیا۔ نیکسٹ ہے وچ از دا لانگیسٹ کمرشل اوشن آف دی ورلڈ؟ دنیا کا سب سے بڑا کمرشل اوشن کون سا ہے؟ اٹلانٹک۔ دنیا کا سب سے بڑا کمرشل اوشن کون سا اوشن ہے؟ وہ ہے اٹلانٹک، یعنی کہ جس کے ذریعے سے سب سے زیادہ تجارت کی جاتی ہے۔ وچ واز دی فرسٹ سوویت ریپبلک آف دی فارمر سوویت یونین وچ ڈکلیئرڈ اٹ سیلف انڈیپینڈنس؟ تو یہ ہے لیتھوینیا۔ لیتھوینیا جو ہے یہ پہلا سوویت ریپبلک ہے جو کہ سوویت یونین کا حصہ تھا اور لیتھوینیا نے سب سے پہلے اپنی آزادی کو ڈکلیئر کیا۔ لیتھوینیا جو ہے یہ سوویت یونین کا وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے اپنی آزادی کو ڈکلیئر کیا۔ وچ برڈ ڈز ناٹ میک اٹس نیسٹ؟ وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ نہیں بناتا؟ تو یہ ہے کوکو۔ یہ ہے کوکو۔ وچ از دا فاسٹیسٹ برڈ؟ سب سے تیز دوڑنے والا پرندہ کون سا ہے؟ وہ ہے پیریگرن فالکان۔ PEREGR یعنی پیریگرن فالکان جو ہے یہ تیز ترین دوڑنے والا پرندہ ہے۔ وچ از دا فاسٹیسٹ برڈ؟ اس کا نام ہے پیریگرائن فالکان۔ ماؤنٹ ایوریسٹ واز نیمڈ آفٹر دی نیم آف سر جارج ایوریسٹ؟ ماؤنٹ ایوریسٹ کا جو نام ہے وہ سر جارج ایوریسٹ کے نام کے ساتھ رکھا گیا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے اس کا نام سر جارج ایوریسٹ کے نام سے رکھا گیا۔ ہو از دا فرسٹ پرسن ٹو کال انگلش اے نیشن آف شاپ کیپر؟ تو یہ بات کہی تھی نپولین نے انگلش کے بارے میں کہا تھا کہ یہ انگلش اے نیشن آف شاپ کیپر، اے نیشن آف
शॉपकीपर, ये बात कही थी नेपोलियन ने। AOL, AOL इज़ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट डज AOL स्टैंड फॉर? AOL का क्या मतलब बनता है? अमेरिका ऑनलाइन। AOL जो कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, AOL का क्या मतलब बनता है? अमेरिका ऑनलाइन। मनी इज़ नॉट मेड आउट ऑफ पेपर, इट इज़ मेड आउट ऑफ कॉटन। यानी कि पैसा जो होता है, जो कि करेंसी होती है, वो पेपर की नहीं बनी हुई होती बल्कि कॉटन की बनी हुई होती है। मनी इज़ नॉट मेड आउट ऑफ पेपर, इट इज़ मेड आउट ऑफ कॉटन। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर लंदन इज़ सिचुएटेड? वो कौन सा दरिया है जिसके किनारे पर लंदन वाक़ है? तो ये है दरियाए थैम्स। वो कौन सा दरिया है जिसके किनारे लंदन वाक़ है? ये है थैम्स। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय पिकासो एंड पैब्लो? तो ये है क्यूबिज़म मूवमेंट। क्यूबिज़म मूवमेंट जो है ये पैब्लो पिकासो ने इसको शुरू किया था। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय पिकासो एंड पैब्लो? तो ये मूवमेंट है क्यूबिज़म मूवमेंट। नेक्स्ट है अबादीन पैलेस। अबादीन पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। अबादीन पैलेस जो है ये जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट है उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस का नाम है अबादीन पैलेस। नेक्स्ट है हु फर्स्ट नेम्ड द लाहौर रेजोल्यूशन 1940 एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पहली मरतबा लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम किसने दिया? तो वो थे हिंदू प्रेस एंड न्यूज़पेपर ने। हिंदू प्रेस और न्यूज़पेपर ने 1940 की जो लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम इन्होंने दिया। नेक्स्ट है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड अल्फ़ाबेट केम? जो अल्फ़ाबेट है ये कौन सी लैंग्वेज से है? ग्रीक से। दी वर्ड अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट जो है ये लफ्ज़ कौन सी ज़ुबान से है? ग्रीक से, यानी यूनानी ज़ुबान से। नेक्स्ट है द पीरियड इन विच द सूज़ कैनाल रिमेन क्लोज्ड आफ्टर अरब इसराइल वार। अरब इसराइल वार के बाद सूज़ कैनाल कितने सालों के लिए बंद रही? 1967 से 1965 तक। सूज़ कैनाल के अंदर यानी कि अरब इसराइल वार के बाद सूज़ कैनाल कितने सालों के लिए बंद रही? 1967 से 1975 तक। एशिया मिनार, एशिया मिनार इज़ अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर तुर्की। एशिया मिनार जो है ये जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है जो कि तुर्की के लिए इस्तेमाल होता है। एशिया मिनार इज़ अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन विच इज़ यूज्ड फॉर तुर्की। अच्छा जी, उसके बाद आएगा विच कंट्रीज़ नेशनल एंथम हैज़ ओनली म्यूज़िक बट नो वर्ड? वो कौन सा मुल्क है जिसके नेशनल एंथम में सिर्फ म्यूज़िक है लेकिन वर्ड नहीं है? तो ये है बहरीन। वो कौन सा मुल्क है जिसके नेशनल एंथम में कोई म्यूज़िक तो यानी कि सिर्फ म्यूज़िक है और कोई वर्ड नहीं? तो वो है बहरीन। विच मंथ ऑफ द ईयर ऑब्टेन इट्स नेम फ्राम द लैटिन वर्ड फॉर टू ओपन? वो कौन सा साल का महीना है जिसका नाम टू ओपन के नाम से रखा गया? तो ये है अप्रैल। विच मंथ ऑफ द ईयर ऑब्टेन इट्स नेम फ्राम द लैटिन वर्ब फॉर टू ओपन? तो ये अप्रैल के नाम से रखा गया। द नेम ऑफ विच नॉर्थ अफ्रीकन सिटी लिटरली मीन वाइट हॉर्स? तो ये है कैज़ाब्लैंका। कैज़ाब्लैंका जो है ये नॉर्थ अफ्रीकन सिटी है जिसका मतलब है वाइट हॉर्स। कैज़ाब्लैंका नॉर्थ अफ्रीकन सिटी है जिसका मतलब है वाइट हॉर्स। विच 6 कंट्रीज़ बॉर्डर्स द ब्लैक सी? वो कौन से 6 ममालिक हैं जिनका ब्लैक सी के साथ बॉर्डर है? तो ये बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया और तुर्की। वो कौन से 6 ममालिक हैं जिनका ब्लैक सी के साथ बॉर्डर मिलता है? तो इनमें है बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया और तुर्की का। नेक्स्ट है हु एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ लेज़ी फेयर? थ्योरी ऑफ लेज़ी फेयर को किसने एडवोकेट किया? आदम स्मिथ ने। थ्योरी ऑफ लेज़ी फेयर को किसने एडवोकेट किया? आदम स्मिथ ने इसको एडवोकेट किया। नेक्स्ट है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज द इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ विच कंट्री? तो ये है चाइना का। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है ये इकोनॉमिक प्रोग्राम है चाइना का। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज द इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ चाइना। बाय विच यूरोपियन कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज़ नॉट बीन रेटिफाइड? तो ये है फ्रांस। फ्रांस जो है ये वो मुल्क है जिसने अभी तक यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई नहीं किया। फ्रांस जो है ये वो मुल्क है जिसने यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक रेटिफाई नहीं किया। नेक्स्ट है व्हेन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर NIC कार्ड कब बनाया गया? 1974 के अंदर। पाकिस्तान के अंदर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? वो 1974 के अंदर उसको बनाया गया था NIC कार्ड को। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद रशिया। बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है ये रशिया के साथ एसोसिएट किया जाता है। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है ये रशिया के साथ एसोसिएट किया जाता है।
اچھا جی، اس کے بعد ہے وچ پارلیمنٹ آف دی ورلڈ ہیز دا لارجسٹ نمبر آف وومن ریپرزینٹیوز، وہ کون سے ملک کا پارلیمنٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ وومن ریپرزینٹیو ہیں؟ تو یہ ہے ڈنمارک۔ وہ کون سے ملک کا کیپٹل یعنی کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ وومن ریپرزینٹیوز ہیں؟ تو یہ ہے ڈنمارک جو کنٹری ہے، وہاں پر سب سے زیادہ وومن ریپرزینٹیوز ہیں۔ افغانستان گینڈ اٹس انڈیپینڈنس ان 1921 انڈر دا لیڈرشپ آف امان اللہ۔ افغانستان نے اپنی آزادی 1921 میں حاصل کی انڈر دا لیڈرشپ آف امان اللہ۔ افغانستان نے 1921 کے اندر امان اللہ کی لیڈرشپ میں آزادی حاصل کی۔ نیکسٹ ہے دا مسلم آف چائنیز پروونس زنجیانگ آر کالڈ یوائگر۔ چائنیز صوبہ جو زنجیانگ ہے وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ یوائگر، یوائگر کے مسلمان۔ وہ مسلمان جو چائنا کے صوبے زنجیانگ میں رہتے ہیں ان کو یوائگرز کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فلیٹ اسٹریٹ ان لندن از فیمس فار نیوز پیپر اینڈ پریس ایجنسیز۔ فلیٹ اسٹریٹ لندن کے اندر کس حوالے سے مشہور ہے؟ نیوز پیپر اور پریس ایجنسیز کے حوالے سے۔ فلیٹ اسٹریٹ لندن میں نیوز پیپر اور پریس ایجنسیز کے حوالے سے مشہور ہے۔ براڈ وے اسٹریٹ از فیمس فار سینما ہالز۔ براڈ وے اسٹریٹ جو ہے وہ سینما ہالز کے لیے مشہور ہے۔ براڈ وے اسٹریٹ جو ہے وہ سینما ہالز کے لیے مشہور ہے۔ اے پلیس ویئر گورنمنٹ ریکارڈز آر کیپٹ از کالڈ آرچیوز۔ وہ جگہ جہاں پر گورنمنٹ کے ریکارڈز کو سنبھالا جاتا ہے اسے کہتے ہیں آرچیوز۔ وہ جگہ جہاں پر گورنمنٹ ریکارڈز کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے اس جگہ کا نام ہے آرچیو۔ وین برلن وال کیم ڈاؤن، یعنی کہ برلن کی جو دیوار ہے وہ کب نیچے گرائی گئی؟ 9 نومبر 1989 کو۔ 9 نومبر 1989 کو جو برلن وار جو کہ جرمنی کے اندر ہے اس کو گرا دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے NPT نان پرالیفریشن ٹریٹی واز سائنڈ آن 1 جولائی 1968 بائی ہاؤ مینی کنٹریز۔ تو اس کو 62 کنٹریز نے جو ہے وہ سائن کیا تھا۔ نان پرالیفریشن ٹریٹی جو کہ 1 جولائی 1968 کے اندر بنی اور اس کو 62 نیشن جو ہیں انہوں نے سائن کیا۔ ہاؤ مینی باکسز دا گیم چیس اینڈ ڈراف ہیو، جو یعنی کہ کتنے زیادہ باکس ہوتے ہیں، جو گیم چیس کی جو گیم ہوتی ہے اس میں کتنے ڈبے ہوتے ہیں؟ 64۔ جو چیس کی گیم ہوتی ہے اس میں کتنے ڈبے ہوتے ہیں؟ 64۔ نیکسٹ ہے ہاؤ مچ کلاتھ از ریکوائرڈ ٹو کور ہولی کعبہ، یعنی کہ ہولی کعبہ کو کور کرنے کے لیے کتنے کلاتھز ریکوائر ہیں، کتنا کپڑا ریکوائر ہے؟ 1000 میٹر کا۔ کعبہ کو یعنی کہ کور کرنے کے لیے کتنے ہزار میٹر کپڑا چاہیے؟ 1000 میٹر۔ نیکسٹ ہے ہو از دا فاؤنڈر آف چائنیز ریپبلک۔ چائنیز ریپبلک کے فاؤنڈر ہیں سن یٹ سن۔ چائنیز ریپبلک کے فاؤنڈر کون ہیں؟ سن یٹ سن جو ہے یہ چائنیز ریپبلک کے فاؤنڈر ہیں۔ ہو از دا فاؤنڈر آف ماڈرن جرمنی۔ فاؤنڈر آف ماڈرن جرمنی کون ہے؟ بسمارک۔ ہو از دا فاؤنڈر آف ماڈرن جرمنی۔ ماڈرن جرمنی کے فاؤنڈر کون ہیں؟ بسمارک جو ہیں یہ ماڈرن جرمنی کے فاؤنڈر ہیں۔ ہو از دا فاؤنڈر آف ویکیپیڈیا۔ ویکیپیڈیا کے فاؤنڈر ہیں جمی ویلز۔ ہو از دا فاؤنڈر آف ویکیپیڈیا۔ ویکیپیڈیا جو ہے یہ کس نے بنائی تھی؟ جمی ویلز نے ویکیپیڈیا کو بنایا تھا۔ نیکسٹ واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف نیٹو ممبرس آفٹر دا ممبرشپ آف کروشیا، البانیا اینڈ مقدونیہ۔ نیٹو کے ٹوٹل کتنے ممبرز ہو گئے تھے جب کروشیا، البانیا اور مقدونیہ اس کے ممبر بنے؟ تو اس وقت ہو گئی ان کی تعداد 28۔ نیٹو کے کتنے ٹوٹل ممبرز ہوئے جب کروشیا، البانیا اور مقدونیہ نے بھی جوائن کیا؟ تو اس کے ممبرز کی تعداد ہو گئی 28۔ نیکسٹ وچ آر دا 2 نیوٹرل اسٹیٹ آف دی ورلڈ۔ دنیا کی 2 نیوٹرل اسٹیٹ کون سی ہیں؟ سویڈن اور سوئٹزرلینڈ۔ دنیا کی 2 نیوٹرل اسٹیٹ کون کون سی ہیں؟ سویڈن اور سوئٹزرلینڈ جو ہیں یہ 2 نیوٹرل اسٹیٹ ہیں۔ ہو از کنسیڈرڈ ایز دا لیڈر آف ماڈرن چائنیز اکانومی۔ ماڈرن چائنیز اکانومی کے لیڈر کون ہیں؟ ڈینگ زیاؤپنگ۔ ڈینگ زیاؤپنگ ان کا نام ہے۔ ہو از دا لیڈر آف ماڈرن چائنیز اکانومی۔ ماڈرن چائنیز اکانومی کے لیڈر ہیں ڈینگ زیاؤپنگ۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے یہ پرائیویٹ سٹیزنز کے درمیان ہوتی ہے۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے یہ پرائیویٹ سٹیزنز کے درمیان یہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے کریملن۔ کریملن از اے رشین ورڈ، واٹ از اٹس مین؟ اس کا مطلب ہے فورٹریس۔ کریملن جو ہے یہ ایک رشیا کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے فورٹریس۔ فورٹریس کا مطلب ہوتا ہے پیشین گوئی کرنا، آنے والے وقت کے بارے میں بتانا۔ کریملن از اے رشین ورڈ وچ، اور اس کا مطلب ہے فورٹریس۔ واٹ از دا میننگ آف سیاچن؟ سیاچن کا کیا مطلب ہے؟ اے پلیس آف وائلڈ روزز۔ سیاچن کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اے پلیس آف وائلڈ روزز۔ نیکسٹ ہے گریمی ایوارڈز۔
گریمی ایوارڈز آر گیون ان دا فیلڈ آف میوزک. گریمی ایوارڈز جو ہیں یہ میوزک کی فیلڈ میں دیا جاتا ہے. گریمی ایوارڈز آر گیون ان دا فیلڈ آف میوزک. نیکسٹ آئے گا اسٹانا مرڈیک. اسٹانا مرڈیک از دا آفیشیل ریزیڈنس آف وچ کنٹریز پریزیڈنٹ. تو یہ ہے انڈونیشیا کے. انڈونیشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی جو آفیشیل ریزیڈنس ہے اس کا نام ہے اسٹانا مرڈیک. اسٹانا مرڈیک جو ہے یہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ کی آفیشیل ریزیڈنس کا نام ہے. نیکسٹ ہے ڈاؤننگ اسٹریٹ. ڈاؤننگ اسٹریٹ آن وچ دا آفیشیل ریزیڈنس آف پرائم منسٹر آف UK is situated. It's is named after سر جارج ڈاؤننگ. جو ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے جس کا نام ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، یہ جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہے یہ ان کی آفیشیل ریزیڈنس ہے. تو ڈاؤننگ اسٹریٹ کس کے نام سے رکھی گئی؟ یہ رکھی گئی سر جارج ڈاؤننگ کے نام سے. سر جارج ڈاؤننگ کے نام سے. نیکسٹ ہے وچ اینیمل کین لیو لانگیسٹ وداؤٹ واٹر. وہ کون سا جانور ہے جو پانی کے بغیر زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کا نام ہے ریٹ. وہ کون سا جانور ہے جو پانی کے بغیر زیادہ عرصے تک رہ سکتا ہے؟ تو یہ ہے ریٹ. نیکسٹ ہے وچ واز دی فرسٹ امریکن اسٹیٹ ٹو انٹر یونین. پہلی امریکی ریاست جو یونین کا حصہ بنی وہ 7 دسمبر 1787 کو بنی اور وہ تھی پینسلوینیا. دلاور پینسلوینیا. پہلی امریکی ریاست جو یونین کا حصہ بنی وہ 7 دسمبر 1787 میں یونین کا حصہ بنی، اس کا نام تھا پینسلوینیا. ان انگلش ڈکشنری وچ الفابیٹ ہیز دا لارجسٹ ورڈس. انگلش ڈکشنری کے اندر وہ کون سا الفابیٹ ہے جس سے سب سے زیادہ الفاظ شروع ہوتے ہیں یا بنتے ہیں؟ وہ ہے ایس. انگلش ڈکشنری کے اندر وہ کون سا لفظ ہے جس میں سب سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں؟ تو وہ ہے ایس کا لفظ. نیکسٹ ہے وچ از دا ٹالسٹ ٹری رائزنگ ٹو دی ہائٹ آف 111 میٹر، یعنی کہ 111 میٹر تک وہ گرو کر سکتا ہے. تو یہ ہے ریڈ ووڈ. ریڈ ووڈ جو ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا درخت ہے جو 111 میٹر تک بھی گرو کر سکتا ہے، وہ ہے ریڈ ووڈ. ہو انٹروڈیوسڈ موبائل فون فار دی فرسٹ ٹائم ان 1973. 1973 میں پہلی مرتبہ موبائل فون کس نے متعارف کروائے؟ مارٹن کاپر نے. مارٹن کاپر نے 1973 کے اندر پہلی مرتبہ موبائل فون کو انٹروڈیوس کروایا. وچ از دا اونلی ایشین کنٹری دیٹ ہیز ریٹیفائڈ کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی. وہ ایک ایشین ملک ہے جس نے کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی کو ریٹیفائی کیا، یہ ہے بنگلہ دیش. صرف ایک ایشین ملک جس نے کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی کو ریٹیفائی کیا تو اس ملک کا نام ہے بنگلہ دیش. وچ از دا پورسٹ کنٹری ود دا لوسٹ پر کیپیٹا انکم ان دا ورلڈ. تو یہ ہے برونڈی. برونڈی جو ہے یہ دنیا کا غریب ترین ملک میں شامل ہوتا ہے اور اس کی پر کیپیٹا انکم سب سے تھوڑی ہے. برونڈی دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے. نیکسٹ ہے وچ کنٹری یوزڈ این ایئر پلین ان وار فار دی فرسٹ ٹائم آن 14 اکتوبر 1911. وہ کون سا ملک ہے جس نے 14 اکتوبر 1911 کو جہاز کا استعمال کیا جنگ میں؟ تو یہ ہے اٹلی. اٹلی نے پہلی مرتبہ جنگ کے اندر جو ہے مطلب 1911 میں اکتوبر 1911 میں جنگ کے اندر جہاز کا استعمال کیا. وچ کنٹری ہیز دا لویسٹ برتھ ریٹ اینڈ ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ ان دا ورلڈ. تو یہ ہے پیرو. PERU. وہ کون سا ملک ہے جس کا سب سے تھوڑا برتھ ریٹ ہے اور سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ ہے؟ تو اس ملک کا نام ہے پیرو. وچ از دا لانگیسٹ ڈے آف دی ایئر. سال کا سب سے لمبا دن کون سا ہوتا ہے؟ 27 جون کا. 27 جون. وچ از دا لانگیسٹ ڈے آف اے ایئر. سال کا سب سے لمبا دن کون سا ہوتا ہے؟ 27 جون. اور سال کا وہ دن جب دن اور رات جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں تو وہ ہے 21 مارچ اور 21 سپتمبر. یہ دونوں وہ دن ہیں جب دن اور رات ایکول ہوتے ہیں، جبکہ 27 جون وہ دن ہے جب سب سے لمبا دن ہوتا ہے سال کا. نیکسٹ ہے فرسٹ ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن انٹو ویسٹرن لینگویج واز میڈ انٹو لیٹن. یعنی کہ پہلی مرتبہ جب قرآن پاک کا ترجمہ مغربی زبان میں کیا گیا تو وہ کیا گیا لیٹن کے اندر. لیٹن کے اندر سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا اور یہ کرنے والے تھے روبرٹس اور ہرمنس ان کا نام تھا، اور انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا 1143 کے اندر. 1143 کے اندر قرآن پاک کا مغربی زبان میں سب سے پہلے ترجمہ کیا گیا لیٹن کے اندر. نیکسٹ ہے وچ از دا لارجسٹ سٹی آف افریقہ. افریقہ کا سب سے بڑا شہر ہے کائرو. افریقہ کا سب سے بڑا شہر ہے کائرو اور اس کو سٹی آف بازارز بھی کہا جاتا ہے. کائرو کو سٹی آف بازار بھی کہا جاتا ہے. وچ کنٹری از دا فرسٹ ٹو انٹروڈیوس اولڈ ایج بینیفٹ. وہ پہلا ملک جس نے اولڈ ایج بینیفٹ کا متعارف کروایا اس کا نام تھا جرمنی.
وہ پہلا ملک جس نے اولڈ ایج بینیفٹ متعارف کروایا اس کا نام تھا جرمنی. وچ از دا لارجسٹ کینال سسٹم ان دا ورلڈ. دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام کون سا ہے؟ وہ ہے وولگا بالٹک کینال. وولگا بالٹک کینال جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا کینال سسٹم ہے. وولگا بالٹک کینال دنیا کا سب سے بڑا کینال سسٹم ہے. دا لانگیسٹ ہائی وے ان دا ورلڈ از ٹرانس کینیڈا اور اس کی لینتھ ہے 8000 کلومیٹر. دنیا کا سب سے لمبا ہائی وے جو ہے وہ ہے ٹرانس کینیڈا اور اس کی یعنی کہ دنیا کی سب سے جو لمبا روڈ ہے وہ ہے ٹرانس کینیڈا اور اس کی یعنی کہ بنتی ہے لینتھ 8000 کلومیٹر. ٹرانس کینیڈا. نیکسٹ ہے وچ از دا لانگیسٹ اسٹریٹ ان دا ورلڈ. دنیا کی سب سے لمبی اسٹریٹ ہے یونگ اسٹریٹ. یون اسٹریٹ اور یہ بھی کینیڈا کے اندر ہے. دنیا کی سب سے لمبی اسٹریٹ ہے یون اسٹریٹ اور یہ بھی کہاں پر ہے؟ یہ بھی ہے کینیڈا کے اندر. نیکسٹ ہے وچ از دا لاؤڈسٹ اینیمل ان دا ورلڈ ود 198 ڈیسیبل. سب سے یعنی کہ اونچی آواز والا کون سا جانور ہے جس کی 198 ڈیسیبل آواز ہے؟ تو یہ ہے بلیو ویل. بلیو ویل جو ہے یہ دنیا کا سب سے اونچا یعنی کہ سب سے لاؤڈسٹ اینیمل آف دی ورلڈ ہے اور 198 ڈیسیبل جو ہے اس کی آواز ہے. یہ ہے بلیو ویل. نیکسٹ وچ از دا لینگویج ود موسٹ لیٹرس. تو یہ ہے 74 یعنی کہ کمبوڈین لینگویج. کمبوڈین لینگویج جو ہے یہ وہ لینگویج ہے جس میں سب سے زیادہ یعنی کہ لیٹرز آتے ہیں. وچ از دا لینگویج ود موسٹ لیٹرز اور 74 جو ہیں اس کے اندر لیٹرز آتے ہیں اور یہ اس لینگویج کا نام ہے کمبوڈین لینگویج. اچھا جی اس کے بعد ہے ہو از دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف رشین فیڈریشن. رشین فیڈریشن کے پہلے پریزیڈنٹ ہے بورس یلسٹین. رشین فیڈریشن کے سب سے پہلے پریزیڈنٹ کون ہیں؟ ان کا نام تھا بورس یلسٹین. بورس یلسٹین رشین فیڈریشن کے سب سے پہلے پریزیڈنٹ. نیکسٹ ہے واٹ از دا ہائٹ آف ٹالسٹ بلڈنگ آف برج خلیفہ. برج خلیفہ کی ہائٹ ہے 828 میٹر. برج خلیفہ کی ہائٹ ہے 828 میٹر. ہو از دا فرسٹ ٹورسٹ ان اسپیس. اسپیس میں پہلے ٹورسٹ کون تھے؟ ان کا نام تھا ڈینس ٹیٹو. اسپیس کے اندر جو پہلے ٹورسٹ تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ اسپیس کو وزٹ کیا وہ تھے ڈینس ٹیٹو. اور آج کا آخری سوال ہے نیم دا بگیسٹ اسٹریٹ فیمس فار ویریس تھیٹرز اینڈ سینما ہالس. تو یہ ہے براڈ وے USA کے اندر. وہ یعنی کہ سب سے بڑی اسٹریٹ جو تھیٹرز اور سینما ہال کے لیے مشہور ہے تو یہ ہے براڈ وے اسٹریٹ امریکہ کے اندر. براڈ وے اسٹریٹ امریکہ کے اندر جو ہے یہ سینما ہالز اور تھیٹرز کے لیے مشہور ہے. آج کے لیے اتنی، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.